آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق حقائق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ حقائق کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، جس میں آپ یہ کہیں گے کہ حقائق سے کیا مراد ہے، تو وہ آپ اس کی یہ ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں۔ تعارف میں ہے کہ یہ حقائق بہت مشہور حقائقوں میں سے ایک ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ حقائق جو ہے وہ ایک مختصر سا قصے کو کہتے ہیں جس میں کوئی اخلاقی سبق پوشیدہ ہو۔ یہاں پہ دیکھیں لکھا گیا ہے اخلاقی سبق پوشیدہ ہو۔ اخلاقی سبق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا سبق جس سے کوئی آپ کو اچھی نصیحت حاصل ہو، جس سے کوئی آپ کو لیسن حاصل ہو۔ پوشیدہ ہو کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقائق جوام الحکایات سے ماخوذ ہے۔ جوام الحکایات سے ماخوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ ایک کتاب ہے جوام الحکایات، یہ اس سے لی گئی ہے، جس میں بہت سی حکمت جو شدہ حکایات موجود ہیں، مطلب حکمت والی حکایت مطلب جس میں بہت سی سبق آموز حکایات ہیں۔ چلیے اب حکایت کی طرف آتے ہیں کہ ایک دن کباد بادشاہ شکار کو گیا۔ کون سا بادشاہ؟ کباد بادشاہ۔ اگر اس طرح کے آپ کا MCQs آتے ہیں نا، تو جس میں یہ پوچھا جاتا ہے، نام پوچھا جاتا ہے، تو بیٹا آپ نے یہ وہ لکھنا ہوتا ہے۔ شکار گاہ پہنچ کر کسی ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈالا اور لشکر سے بچھڑ کر کہیں کا کہیں نکل گیا، ٹھیک ہے۔ کس کے پیچھے؟ ہرن کے پیچھے۔ دوپہر کے قریب تیز دھوپ ہوئی تو بادشاہ کا بھوک پیاس سے برا حال ہونے لگا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی اور دور جنگل میں کچھ دبے سے دکھائی دیے۔ جب دور سے کوئی چیز نظر آتی ہے تو ایسے دھندلی سی نظر آتی ہے، صحیح سے نظر نہیں آتی، تو وہ کہا ہے کہ دبے سے لگ رہے تھے کہ شاید کوئی وہاں پہ کوئی چیز ہے یا شاید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گھوڑے کی ادھر لگام موڑی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے گھوڑے کی لگام جو ہے وہ ادھر موڑی۔ لگام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھاگ ہوتی ہے اس کا مطلب لگام، یعنی کہ اس کی لگام جو ہے جس سے وہ گھوڑا چلا رہے ہوتے ہیں، ایک رسی نما ہوتی ہے جو کہ گھوڑے کو کنٹرول کیے ہوئے ہوتی ہے۔ قریب پہنچا تو 2-3 پھٹے پرانے خیمے نظر آئے۔ خیمے وہ جو ٹینٹ کے بنے ہوتے ہیں، گھر جس میں لوگ وقتی طور پر رہ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ پاس جا کر آواز دی، کسی مہمان کی ضرورت ہو تو حاضر ہے۔ یعنی کہ بادشاہ نے کہا کہ اس وقت بادشاہ ان لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاس جا کے کہا کہ کیا کوئی مہمان کی ضرورت ہے یہاں پہ، یعنی کہ مجھے مہمان کے طور پر وہاں پہ رکھ لیا جائے۔ اندر سے ایک بڑھیا نکل کر آئی اور اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ باگ کا مطلب ہوتا ہے لگام۔ تشریف لائیے، یعنی کہ وہ کہتی ہے اندر آئیے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو انورٹڈ کاماز میں بیٹا کیے ہوئے رموز کاف کو جانتے ہوئے دیکھیے گا، جو خاص لفظ ہوتے ہیں وہ انورٹڈ کاماز میں کر دیتے ہیں، واوین اس کو بولتے ہیں اردو میں، ان کو انگلش میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں۔ کباد کون تھا؟ بادشاہ۔ کباد گھوڑے سے اترا۔ بڑھیا نے تھوڑا سا دودھ اور جو کھانا حاضر تھا سامنے رکھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کباد تھوڑی دیر سستانے کے خیال سے مطلب ہوتا ہے آرام کرنے سے، یعنی کہ وہ تھوڑی دیر کے آرام کرنے کے خیال سے لیٹ گیا۔ تھکا ہارا تھا، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو دن ڈھل چکا تھا۔ دن ڈھل چکنا کا مطلب ہے کہ دن جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، شام ہونے والی تھی۔ افق پر، یعنی کہ افق کسے کہتے ہیں؟ جب آسمان دور ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آسمان اور زمین مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جو شام ہو رہی ہوتی ہے تب افق ہوتی ہے، یعنی کہ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اس وقت۔ افق پر شام کی سرخی کی ابتدائی لہریں پھیلنے لگی تھی، یعنی کہ شام ہونے والی تھی۔ مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے فوراً بعد کا، اسے کہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں راستہ بھول جانے کے ڈر سے وہیں بسیرا کرنے کی ٹھانی۔ بسیرا کرنے کی ٹھانی کہ وہاں رہنے کی ٹھانی، کہ وہاں رہ کر رات گزاری جائے۔ اتنے میں چند گائیں جو ہوتی ہے، جیسے بھینس ہوتی ہے نا، تو گائیں بھی ہوتی ہیں۔ گائیں بتا جو ہوتی ہیں وہ بھی بھینس کی طرح دودھ دیتی ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ پالتے ہیں اور ان کا دودھ حاصل کرتے ہیں، اس سے دودھ حاصل کرتے ہیں۔ گائیں نظر آئیں جو جنگل سے چر چگ کر، یعنی کہ جنگل سے اپنا چارہ کھا کر گھر واپس آ رہی تھیں۔ بڑھیا نے اپنی لڑکی کو آواز دے کر کہا، گائیوں کا دودھ دو لو، یعنی کہ گائیوں کا دودھ لے لو، ان کا دودھ جو ہوتا ہے وہ لے لے، تاکہ مہمان کی خاطر کی جائے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی عمر کوئی 12 برس کی ہوگی، بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی۔
یہ بات ماں کی بات سن کر گایوں کے پاس گئی اور دودھ دھونے لگی۔ شاید کباد نے کسی کو گائیں دھوتے نہ دیکھا تھا، یعنی کہ جو دودھ اس کا دھوتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، تب اس کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دودھ کی مقدار بہت زیادہ تھی اور اس پر اسے تعجب ہوا یعنی حیرانی ہوئی، حیران ہو جانا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یہ لوگ ہمارے انصاف و کرم کے سہارے اس جنگل ویران جگہ پر، ٹھیک ہے، ویران جگہ پر پڑے ہیں اور روزانہ دونوں وقت یعنی صبح و شام اس قدر دودھ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہفتے میں ایک دن کا دودھ بھی اپنے بادشاہ کی خدمت میں پہنچا دیا کریں تو ان کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ مطلب اس نے یہ سوچا کہ ان کے پاس اتنا زیادہ دودھ ہوتا ہے، چھوٹا سا وہ گھر ہے، کنبہ جو ہے ان کا، وہ جو چند خیمے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ چند جو ہے ایک وقت کا دودھ یعنی کہ صبح کو دودھ اگر بادشاہ کو پہنچائے تو ان کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی ضرورت سے زیادہ دودھ ہوگا اور شاہی خزانے میں اس دودھ کی قیمت سے کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کے دل میں یہ لالچ آ گئی کہ اگر یہ دودھ دیتے ہیں تو کافی زیادہ ان کو منافع ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا، شہر پہنچ کر اس قسم کا ایک حکم نافذ کروں گا جس کی روح سے ہفتے میں ایک دن کا دودھ بادشاہ کا حصہ قرار پائے گا، ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جگا کر کہا کہ گائیں دو لو، یعنی کہ اس کا دودھ لے لو۔ لڑکی حسب ضرورت جو معمول کے مطابق کہ جو روز کا اس کا معمول تھا، روز کی روٹین تھی، دودھ دھونے لگی تو وہیں سے چلائی، اماں اماں اٹھو اور دعا کرو۔ اب دیکھیں اس لڑکی نے کیا کہا کہ اماں اماں اٹھو اور دعا کرو، ہمارے بادشاہ کی نیت میں فتور آ گیا ہے، یعنی کہ اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر کباد بہت حیران ہوا۔ میں نے اپنے دل میں رات کو یہ سوچا ضرور تھا، یعنی کہ اس نے یہ سوچا کہ ہفتے میں ایک دن کا دودھ اپنا حصہ قرار دوں گا، مگر اس بچی کو کیسے خبر ہوئی؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بڑھیا اٹھ کھڑی ہوئی اور بہت گڑ گڑا کر خدا سے دعا کرنے لگی کہ جب وہ دعا سے فارغ ہوئی تو کباد نے پوچھا، بڑی بھی، یہ دیکھیں یہاں پہ فجائیہ لگا ہے۔ فجائیہ کب لگاتے ہیں؟ جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں۔ تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ بادشاہ کی نیت میں فتور آ گیا، یعنی کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اس نے جواب دیا، ہماری یہ گائے روزانہ صبح کے وقت جتنا دودھ دیتی ہے آج اس سے بہت کم دیا، یعنی کہ روٹین کے مطابق جتنا دیتی ہے اس سے بہت کم دیا ہے۔ چونکہ کوئی اور بات ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ دودھ نہ دیتی، اس لیے ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ بادشاہ کی نیت میں خرابی آ گئی ہے۔ کیوں خرابی آ گئی تھی؟ کیونکہ اس نے لالچ کر لی تھی کہ میں ایک وقت کا جو دودھ ہے وہ لے لوں گا۔ کیونکہ جب بادشاہ کی نیت میں خرابی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے۔ یہاں پہ بیٹا انہوں نے حکمرانوں کی ایک خوبی بیان کی ہے کہ اچھے حکمران جو ہوتے ہیں، جو اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہیں، اگر ان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو پھر ملک میں ترقی بھی آتی ہے، اور اگر ان کی نیت خراب ہوتی ہے تو پھر خیر و برکت اٹھ جاتی، یعنی منافع نہیں ہوتا، اور خیر و برکت اٹھ جانے سے یہ اثر ہوتا ہے کہ ہر چیز میں کمی اور نقصان واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بادشاہ کی نیت نیک ہوتی ہے تو خدا زمین پر اتنی خیر اور برکت نازل کرتا ہے کہ ہر چیز میں افراد اور فائدہ نظر آتا ہے۔ افراد کسے کہتے ہیں؟ افراد بیٹا زیادتی کو کہتے ہیں، کثرت کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز میں منافع ہی نظر آتا ہے۔ کباد بولا، سچ کہتی ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ اس کو مخاطب کر رہا ہے تو یہاں پہ اس نے فجائیہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تمہاری بات سے مجھے بڑی تنبیہ ہوئی ہے۔ تنبیہ ہو جانا، نصیحت ہو جانا۔ مجھے تمہاری بات سے نصیحت ہوئی ہے، میں نے اپنی بری نیت سے توبہ کی اور اس ظالمانہ خیال سے درگزر کیا، یعنی کہ معاف کیا۔ درگزر کرنا، معاف کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب جو لڑکی نے دودھ دھویا تو وہ معمول کے مطابق تھا۔ دوسری طرف بادشاہ کی نیت بخیر، ٹھیک ہے، نیت بخیر ہونے کا نتیجہ یہ نکلا
کہ اسے نوشیروان کا سا بیٹا نصیب ہوا۔ نوشیروان بیٹا ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت انصاف پسند تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب اس بادشاہ نے یہ چھوڑ دی نیت کہ مجھے اچھی نیت کر لی کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، تو پھر اس نے شادی کی اور اس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا کہ جو بہت انصاف کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی بیٹا آپ کی کتاب کی پڑھائی جو حقائق ہے۔ اس میں آپ نے نصیحت دیکھی، کیا سبق دیکھا کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کا پھل آپ کو اچھا ملتا ہے، اور اگر حکمرانوں کی نیت خراب ہوتی ہے تو اس کا نقصان اس کے ساتھ ساتھ اس کی رعایا کو بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔